صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے بہتر ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت جو کہ ایک نور ہے اس سے اپنے آپ کو منور کریں، اپنے خاندان کو بھی ان کی سیرت سے منور کریں۔ اس لیے اس ایام میں ان کی سیرت کے مختلف نمونے اور ان میں سے اپنے لیے جو درس ہے وہ تھوڑے تھوڑے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نمونہ علامہ مجلسی نے اس کو بحار الانوار میں بیان کیا ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو وہ کھلا رہی تھیں جیسے بچے کو کھلایا جاتا ہے، تو ان کو ایک لوری بھی سنا رہی تھی۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو بھی وہ ایک شعر کی صورت میں لوری سنا رہی ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام سے بی بی کہتی ہیں کہ اشبہ اباک یا حسن، اے حسن آپ اپنے بابا جیسے بنیں۔ یہ جیسے کہ بچے کو ایک آئیڈیل دینا ہے، اور پھر فرماتی ہیں کہ وخلا عن الحق الرسن، اس آئیڈیل کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی بیان کرتی ہیں، اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حق پر پڑی ہوئی رسیاں اتاریں اور حق کو آزاد کریں۔ ایک اور خصوصیت جو اس میں ہے وہ کہتے ہیں کہ وَعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا، احسان کرنے والے خدا کی بندگی کریں۔ یہ دو خصوصیات بیان کرنے کے بعد بی بی امام حسن علیہ السلام کو منفی آئیڈیل سے بھی بچانا چاہتی ہیں، اس لیے فرماتی ہیں کہ وَلَا تُعَالِ ذَا الْإِحَنِ، کہ حسد کرنے والے سے دوستی نہ کریں۔ یہ تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اپنے بابا جیسے بنیں اے حسن، حق پر پڑی ہوئی رسیاں اتاریں، آزاد کریں حق کو، اور اسی طرح سے اپنے اس معبود کی جو احسان کرنے والا ہے اس کی بندگی کریں، اور اسی طرح سے منفی کردار سے بچیں، اور ان منفی کردار میں بیان کیا ہے کہ حسد کرنے والے سے دوستی نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کو لوری سنا رہی ہیں اور ان کو آئیڈیل دیتی ہیں کہ انت شبیہن بے ابی لشت شبیہن بے علی، آپ میرے بابا جیسے ہیں، آپ علی جیسے نہیں ہیں۔ یہ بچے کی زندگی میں اہم ترین
جو موڑ آتا ہے جہاں پہ بچہ کچھ نہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، ابھی بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی ماڈل یا اپنے لیے کوئی آئیڈیل وہ خود انتخاب کر سکے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھا آئیڈیل اور بہترین آئیڈیل دیں۔ بچہ چونکہ ابتدائی عمر میں سمجھتا کم ہے، لیکن وہ نقل کرنے میں اور کاپی کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کو کوئی آئیڈیل دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس آئیڈیل کو آپ دیکھیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں، تو یہ بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید آئیڈیل پیش کرتا ہے، اور مرد کے حوالے سے بھی آئیڈیل پیش کرتا ہے، عورتوں کو بھی بحیثیت آئیڈیل کے پیش کرتا ہے، انبیاء کو بھی پیش کرتا ہے، غیر انبیاء کو بھی پیش کرتا ہے۔ غیر انبیاء میں مثلا حضرت لقمان کو پیش کرتا ہے، اسی طرح سے خواتین میں حضرت مریم کو پیش کرتا ہے، یا فرعون کی جو بیوی ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اور قرآن مجید صرف مثبت آئیڈیل نہیں دیتا، منفی آئیڈیل بھی دیتا ہے کہ اس طرح کے کردار سے بچیں۔ اور منفی آئیڈیل میں سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے وہ شیطان کو پیش کرتا ہے۔ شیطان کے بعد جو ہے وہ مردوں میں، عورتوں میں، سب میں آئیڈیل دیتا ہے۔ مردوں میں مثلا جو ہے وہ فرعون کو پیش کرتا ہے، قارون کو پیش کرتا ہے، یا اسی طرح سے خواتین میں مثبت اور منفی دونوں آئیڈیل قرآن مجید دیتا ہے۔ حضرت مریم کو جہاں، اور حضرت آسیہ کو جو کہ حضرت مریم کے سے پہلے گزری ہیں، فرعون کی جو بیوی تھی، اس کو مثبت آئیڈیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کو منفی آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ اس جیسا ہونے سے بچیں۔ تو یہ آئیڈیل بچے کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتا ہے۔ بچہ سوچتا کم ہے، سمجھتا کم ہے، اور وہ کسی نہ کسی کی کاپی کرتا ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی رہنمائی کریں، اس کو بہترین آئیڈیل دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس سیرت سے جو ہے وہ ہم اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو جو آئیڈیل کے طور پہ بی بی نے پیش کیا ہے۔ امام حسن کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو آئیڈیل پیش کیا ہے، اور صرف آئیڈیل کے طور پہ پیش نہیں کیا، خصوصیات بھی بیان کی ہیں۔ دو اہم ترین خصوصیات بیان کی ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے اور اس میں یہ خصوصیتیں ہیں، آپ کو یہ خصوصیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حق کو آزاد کرانا ہے، حق جو کہ مختلف زنجیروں اور رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آزاد کرائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے احسان کرنے والے خدا کی بندگی کریں۔ بندگی اور یہ حق کی آزادی، یہ دو اہم ترین پہلو ہیں شخصیت کے، جو علی علیہ السلام کے ہیں، اور بی بی نے امام حسن کو انہی کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ تو بی بی نے امام حسن کو حضرت علی علیہ السلام آئیڈیل کے طور پہ بیان کیا، اور پھر کہا کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں منفی افراد بھی ہوں گے، لیکن منفی افراد کو کبھی دوست نہ بنائیں۔ اور اس کو مثال کے طور پہ اس میں ایک جو پیش کیا ہے وہ حاسد ہے۔ حسد کرنے والے کو دوست نہ بنائیں۔ حسد کرنے والا دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو جلانے سے پہلے اپنے آپ کو جلاتا ہے، اور اس سے بڑا پھر بے وقوف جو ہے کوئی انسان نہیں ہوگا۔ اس لیے بی بی کہتی ہے کہ ایسے کردار سے دور رہیں اور ایسے کردار سے دوستی نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام جو کہ معصوم ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہونا چاہیے تاکہ وہ
اپنا کردار اس کے مطابق بنائے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیڈیل پیش کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے بابا جیسے بنیں، یعنی رسول اللہ جیسے بنیں۔ دونوں کو ایک آئیڈیل نہیں دیا۔ امام حسن کو حضرت علی علیہ السلام آئیڈیل کے طور پہ بیان کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل کے طور پہ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کی نظر تھی کہ جس دور میں امام حسن علیہ السلام زندگی گزاریں گے اس میں ان کو حضرت علی علیہ السلام کے اس کردار کو کنٹینیو کرنا ہے، اور ان کی ضرورت اس دور میں جو ہے وہ حضرت علی کے کردار کو اپنانا ہے۔ جبکہ امام حسین کا دور مختلف دور ہے، اور اس میں امام حسین نے رسول اکرم کے کردار کو سامنے لانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ دونوں بیٹوں کو حضرت فاطمہ زہرا آئیڈیل دیتی ہیں اور مثال دیتی ہیں اور ایک اسوہ حسنہ بیان کرتی ہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں جو ہم گھرانے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل ہیں اور ہمیں صحیح روش نہیں معلوم، تو اس صحیح روش میں سے، بچوں کی تربیت کی صحیح روش میں سے ایک اہم ترین روش بچے کو آئیڈیل دینا ہے، اور بچے کو اس آئیڈیل جیسا بننے کے لیے شوق دلانا ہے کہ آپ کو اس طرح کا بننا ہے، اس طرح سے بننا ہے۔ بچہ جب اس آئیڈیل کو دیکھے گا، اس کی مختلف چیزیں دیکھے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات کرنے کا انداز، ساری چیزیں، تو بچہ اس کو آسانی سے کاپی کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ بچہ سمجھتا کم ہے، اس لیے اگر سمجھائیں گے تو بچہ اتنا نہیں سمجھے گا، لیکن اگر اس کو کاپی کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کاپی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سیرت کا نمونہ ہمارے لیے اہم ترین تربیت کا اصول ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی، جب وہ ابھی بولنا شروع کیا ہے اس نے اور ابھی سوچ سمجھ کے مرحلے میں بھی نہیں پہنچا، لیکن اس دور سے اس کو ایک آئیڈیل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ آئیڈیل پھر اس کی پوری زندگی میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے کہ جو پوری زندگی رہنمائی کرے، ایسا نہ ہو کہ زندگی کے ایک مرحلے میں تو وہ رہنمائی کرے اور دوسرے مرحلے میں پھر آئیڈیل بدلنا پڑے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے جو پوری زندگی بچے کی رہنمائی کرے اور آخری لمحے تک زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور یہ پھر ظاہر ہے کہ انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جن کی سیرت تمام پہلوؤں سے انسان کی رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ اس لیے بچے کو ہمیشہ بچپن سے ہی کسی نہ کسی آئیڈیل کے طور پہ شخصیت کو پیش کریں تاکہ بچہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ یہ سیرت ہمارے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں تو اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ افراد جو کہ بچوں کی تربیت سے ان کا رابطہ ہے، اسکول ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بچوں کا قرآن سینٹر ہے یا ہفتہ وار کلاسیں ہیں، تو اس میں بھی ان کے لیے بھی یہ ایک رہنمائی ہے کہ وہ بچوں کو ہمیشہ آئیڈیل دیں اور اس کی پیروی کرنے کے لیے کہیں، شوق دلائیں تاکہ بچہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اگر ہم اپنی کوشش سے بچے کو آئیڈیل نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ ہر جو چمک دمک رکھنے والی چیز ہے اس سے متاثر ہوگا، اور پھر اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ایسے فرد کو آئیڈیل بنا لے کہ جو لائق آئیڈیل نہ ہو، جو اسوہ حسنہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ بچہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے بچے کو منفی آئیڈیل سے بچانے کے لیے
لازمی ہے کہ اس کو اچھا آئیڈیل پیش کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اس سیرت سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو نورانی بنانا ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.